السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 17 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31، 32 اور 33 انشاءاللہ۔ آج ان کا ترجمہ، تفسیر اور ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو ٹاپک ذکر کیے ہیں، جو موضوع ہے انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ آج کی ان آیات کے اندر اگر آپ نے کل کا سبق سنا ہو تو کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع کے اندر ایک تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمائیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی، اور وہ سارے جو واقعات ہوئے تمام واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان آیات میں اسی واقعے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے اوپر، نوع انسانیت کے اوپر جو معنوی انعامات کیے ہیں۔ کچھ انعامات تھے جو ظاہری تھے، ماقبل میں گزر چکے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو زندگی دی، ایک ظاہری انعام تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا، اب اس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو ہماری ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں جو نظر آنے والی ہیں، ظاہری چیزیں ہیں، وہ تمام انعامات اور احسانات اللہ نے نوع انسانیت کے لیے کیے، ٹھیک ہے، وہ ماقبل میں بیان ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جو کل سے ہمارا رکوع اسٹارٹ ہوا ہے، اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ مکمل بیان ہوگا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں انسانوں کے اوپر، اور ایسے انعامات جو معنوی ہیں، جیسے اللہ نے عزت بخشی اور مختلف جو آگے آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتلاتا جاؤں گا، تو وہ تمام انعامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کریں گے۔ کل ایک انعام ذکر ہوا تھا، اللہ نے خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، تو خلافت کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، کسی اور کو بھی بنا سکتے تھے لیکن اللہ نے انسانیت کو اس کام کے لیے چنا، آدم علیہ السلام کو اس کام کے لیے چنا، تو یہ بھی اللہ کا انعام تھا۔ تو آج کی آیت کے اندر کیا ہوگا کہ کل کا میں نے جب آپ کو بتلایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ڈسکس کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہ رہا ہوں زمین کے اوپر، اور ساری چیزیں جب بتلا دیں تو فرشتوں نے وہاں پر کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گی، فساد پھیلائے گی، اور انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس ہم کافی ہیں، تو ان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیڈ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، نوع انسانیت کو پیدا کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا امتحان لیا، تاکہ اس امتحان کے ذریعے، اس ٹیسٹ کے ذریعے فرشتے اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوع انسانیت بنا رہے ہیں، انسان کو جو زمین پہ بھیج رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک مخلوق اللہ کی انسان ہے، ایک فرشتے ہیں، دونوں کے اندر کیا ہے؟ مختلف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے اندر مختلف فطرتیں رکھی ہیں۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے، مطلب وہ بس ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ سب چیزوں سے پاک ہے، سب چیزوں سے بالکل بری ہیں، مطلب ان کو نہ نیند آئے گی، نہ کھانا نہ پینا، کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ نفسانی خواہشات کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فرشتہ ہے۔ اور انسان کے اندر اللہ نے تمام چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے اس کے اندر، انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اللہ نے کھانے کی نیڈ رکھی ہے، پینے کی ضرورت رکھی ہے، اللہ نے نفسانی خواہشات انسان کے اندر رکھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں جو فرشتوں میں نہیں ہیں۔ اب اللہ نے اپنا خلیفہ جو چننا تھا وہ زمین کے لیے چننا تھا۔ زمین اللہ کے ایک جہان ہے، ٹھیک ہے، تمام جہانوں میں سے ایک جہان ہے چھوٹا سا۔ اب اس جہان کے لیے اللہ نے اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنا کر بھیجنا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر کسی فرشتوں کو بھیج دیا جاتا کہ وہ جا کے اللہ کی وہاں پہ نیابت کرے یا خلافت کرے، تو فرشتہ زمین پر آ کر اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا جس طریقے سے ایک انسان کر سکتا ہے، کیونکہ زمین کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء موجود ہیں جو انسان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ کچھ اور، تو وہ زمین پہ آ کے کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتا جو ایک انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے ایک ٹیسٹ لیا انسانوں کا، آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا۔ اب ٹیسٹ کس طریقے سے لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جتنے بھی زمین کے اندر کھانے پینے کی اور جو بھی فائدہ مند چیزیں ہیں، مضر چیزیں ہیں، تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، اور ان کی خواص بتلا دیے کہ کون سی چیز کیا ہے اور اس کی کیا کیا خاصیات ہیں، کون سی چیز فائدہ دیتی ہیں، کون سی چیز نقصان دیتی ہیں۔
تو اس کے بعد جب نام سکھلا دیا آدم علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں پیش کی فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے نام بتلاؤ ان چیزوں کے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کو جب بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کو کیا پتہ ہوگا یہ پانی ہے، اس کو پیا جاتا ہے، اگر اس کو پینے کے کیا فائدے ہیں، یہ گندم ہے، اس سے آٹا بنتا ہے، پھر آٹے سے روٹی بن کے اس کو کھانے کے کیا فوائد ہوں گے، اس سے کیسے طاقت ملے گی۔ اب جب ایک بندے کو، یہ ایک مخلوق کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو یہی نہیں پتہ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، اب انسان کو چونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو زیادہ معلوم ہوگا کہ بھئی یہ اس چیز کا فائدہ ہے، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا، اس سے ہمیں یہاں پہ طاقت ملے گی، اس سے ہمیں فائدہ ہے، اس سے ہمیں نقصان ہے۔ تو جس ذات سے یا جس مخلوق سے وہ چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، بنسبت ایسی مخلوق کے کہ جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہ ہو وہ اس کے بارے میں بتانا شروع ہو جائے کہ بھئی اس کے یہ خواص ہیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ چھوٹا سا امتحان لیا، تو اس کے اندر فرشتوں کو وہ چیز سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ آیات کے اندر اور مزید تشریح کرنی ہے۔ آیت نمبر 31 ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علّم يعلم، تعلیم کے معنی سکھلانے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، علّم سکھلانا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وعلم، اور سکھائے، آدم کو، اسماء کیا سکھلائے، آدم کو نام سکھلائے، چیزوں کے نام سکھلائے۔ کتنی چیزوں کے نام؟ کلھا، اللہ فرماتے ہیں سب چیزوں کے نام سکھلا دیے، ٹھیک ہے۔ ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان اشیاء کو، علی الملائکتی، ملائکہ پر، فرشتوں پر۔ فقال، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، انبئونی باسمائی، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں مجھے بتلاؤ، ٹھیک ہے، انبئونی مجھے بتلاؤ، باسمائی ہؤلاء، ان تمام اشیاء کے نام مجھے بتلاؤ، ٹھیک ہے، کون کون سی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مجھے بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو۔ قالوا سبحانک، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ذات ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو آپ ہمیں سکھلا دے، بس ہم اتنا جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ کیا ہیں، جاننے والے ہیں، علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انبئہم، ان کو بتلاؤ، فرشتوں کو بتلاؤ، باسمائہم، ان تمام اشیاء کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انبأہم، ان کو بتلا دیے، باسمائہم، یعنی ان اشیاء کے نام سب بتلا دیے فرشتوں کو۔ قال الم اقل لکم، تو فرشتوں نے، اللہ نے کیا فرمایا فرشتوں سے؟ قال، اللہ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا؟ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان کو میں جانتا ہوں۔ واعلم، اللہ فرماتے ہیں اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی جو کچھ تم ظاہر کرو، جو کچھ تم چھپاؤ، یہ زمین و آسمان کے اندر جو غیب کی چیزیں، چھپی ہوئی پوشیدہ چیزیں، سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک ہو سکتا ہے کہ آپ ترجمے سے تھوڑا بہت سمجھ گیا ہوں، تو انشاءاللہ باقی اور چیزیں تفسیر میں کلیئر ہو جائیں گی۔ ترجمہ آسان تھا، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ تو وعلم آدم الاسماء کلھا، سب سے پہلے یہاں پر کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے تمام چیزوں کا علم دیا آدم علیہ السلام کو۔ اب یہ کلھا کے اندر تمام چیزیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کون کون سی چیزیں ہیں بھائی، کتنی چیزوں کا علم دے دیا؟ تو اس میں مختلف تفاسیر کے اندر مختلف آپ کو مفسرین کی آراء ملیں گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی نسل آئے گی قیامت تک، ہر ایک کا نام اللہ نے بتلا دیا کہ فلاں فلاں بندے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض نے یہ رائے اپنی پیش کی تفسیر کے اندر۔ بعض نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں تھیں ہر ایک چیز کا علم دے دیا، کیونکہ لفظ کلھا آیا ہے، کلھا کے اندر ہر چیز آ گئی، کل مطلب سب کا سب، اللہ نے ہر چیز کا علم دے دیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی ضروریات سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، کھانے پینے کی اشیاء یا استعمال کی جو بھی اشیاء تھیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور سب سے بہترین تفسیر اور بہترین رائے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انسان کی ضرورت کے مطابق یا ضرورت سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام، ان کے خواص
اور ان کے استعمال کا طریقہ کار یہ بتلایا تھا، یہ آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا۔ اس کی صحیح مثال جو قرآن سے ہمیں ملتی ہے، کیونکہ لفظ کلھا سے یہ مراد نہیں ہے کہ سب چیزیں آ جائیں گی، کلھا سے مراد تمام ضروریات زندگی، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ان سب کا علم اللہ نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ وہ ملک سبا کا ایک واقعہ آئے گا انشاءاللہ آگے قرآن میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اوتیت من کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ ملک سبا جو تھی نا، جو بادشاہ تھی، سبا بادشاہ جو تھی، ایک سلمان علیہ السلام کا دور کا واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ آگے سورۃ النمل کے اندر آئے گا، تو میں انشاءاللہ تفصیلی بیان کروں گا اس واقعے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ہر چیز عطا کی، من کل شیء، لفظ کل وہاں پر بھی آیا ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اگر سوچے تو کل کے اندر تو دنیا جہاں کی ہر چیز آتی ہے، اب ہر چیز تو اللہ نے عطا نہیں کی تھی اس کو۔ آج کے دور میں ہمارے پاس جہاز ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہیں، جو نئی نئی جدید چیزیں ہیں، یہ تو ملک سبا کے پاس نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی لفظ کل آیا، تو کل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی یا اس وقت کی جو موجودہ چیزیں تھیں وہ سب اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ جو ضروریات زندگی اشیاء تھیں وہ تمام آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سکھلائے تھے۔ اچھا، دوسرا سوال یہاں پر کسی کو یہ ہو سکتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کو سکھلائے تمام چیزوں کے نام، فرشتوں کو تو نہیں سکھلائے، یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا کہ فرشتوں کو بھی سکھلائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرشتوں سے کیوں پوچھا گیا کہ بھائی ان چیزوں کا بتلاؤ؟ جب ایک بندے کو تعلیم دے دی گئی، سکھلا دیا گیا، اور دوسرے بندے کو نہیں سکھلایا گیا، تو جس کو سکھلایا گیا ظاہر سی بات ہے وہی صحیح جواب دے گا۔ اب ایک بندے کو سکھایا ہی نہیں گیا، اس کو تعلیم ہی نہیں دی گئی، اس کو کیا پتہ ہوگا کہ بھئی اس چیز کا کیا کام ہے، اس چیز کا کیا کام ہے، یا اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو دونوں کو تعلیم دی تھی، دونوں کو سکھلایا تھا، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کو سیکھنے میں آسانی اس وجہ سے ہوئی، وہ اس وجہ سے جلدی سیکھ گئے کیونکہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ اللہ نے وہ ضروریات جو زندگی تھی وہ آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھیں، اس وجہ سے ان کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی، وہ جلدی سے انہوں نے ان چیزوں کا ایکسیپٹ کر لیا بنسبت فرشتوں کے۔ اب فرشتوں کو نہیں پتہ تھا بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، اس کو پیا کس طریقے سے جاتا ہے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں فرشتوں کو تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے پاک ہیں، تو ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آئے، وہ سیکھ نہیں پائے۔ آدم علیہ السلام بنسبت سیکھ گئے، تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام اس ٹیسٹ میں کلیئر ہو گئے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ انسان کی ضرورت سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، کھانے پینے کی اور مختلف جو دنیا کے اندر ضروریات زندگی ہیں، اللہ نے فطرت میں رکھ دی تھی آدم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، فطرت میں ڈال دی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اب بچے کو پتہ ہوتا ہے ماں کا دودھ کیسے پینا ہے، اس کو سکھایا نہیں جاتا، اس کو فیڈ کرنا خود آتی ہے بچپن سے ہی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بطخ کا بچہ آپ لے لیں، وہ پیدا ہوتے ساتھ اس کو پانی میں ڈالیں، وہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ تیراکی اس نے سیکھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا کہ وہ تیرے گا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ فطرت میں رکھ دیتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی تھی کہ ان کو یہ تمام چیزوں کا علم اللہ نے فطرت میں عطا کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر اشکال نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہاں پر جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آیات کے اندر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو استاد کا درجہ دیا یہاں پر، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، مانوی انعام۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان آیات کے اندر اللہ انعامات ذکر کر رہے ہیں اپنے مانوی، تو یہاں پہ مانوی انعام اللہ نے کیا دیا کہ استاد بنایا آدم علیہ السلام کو۔ استاد کیسے بنایا؟ یہاں پر تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ استاد ہیں، آیات کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں فرشتوں سے؟ انبئونی باسماء، مجھے ان اشیاء کا نام بتلاؤ۔ جیسے استاد شاگردوں سے پوچھتے ہیں نا کہ مجھے بھائی فلاں چیز کے بارے میں بتاؤ، آپ فلاں چیز کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتلاؤ آپ ان چیزوں کا نام۔ اب فرشتوں نے جواب ہی نہیں دیا، وہ کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ پاک ذات ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے مگر وہ جو آپ سکھلا دیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان چیزوں کا نام پوچھا تو یہ نہیں فرمایا کہ انبئونی، اے آدم مجھے آپ بتلاؤ ان چیزوں کا نام، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم آپ ان کو بتلاؤ ان اشیاء کے نام، یعنی فرشتوں کو آپ بتلاؤ ان اشیاء کے کیا کیا نام ہیں، ٹھیک ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتلا دیے تو جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا مقرر کیا؟ بطور استاد، بطور معلم مقرر کیا فرشتوں کا کہ آپ ان کو یہ چیزیں سکھلاؤ، ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بطور معلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مقرر کیا فرشتوں کا،
استاد مقرر کیا، یہ انسان کے لیے باعث شرف، باعث فضیلت کی بات ہے کہ انسان فرشتوں کا کیا ہے؟ استاد ہے، جو ہمارے باپ ہیں، ہمارے جن سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ نے ان کو استاد بنایا ہے فرشتوں کا۔ استاد کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے، شاگرد افضل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا فرشتوں سے افضل قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معنوی انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ذکر کر رہے تھے، تو یہاں پر یہ چیز آ کے آپ کے ہو سکتے کہ کلیئر ہو گئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو باقی تو اس کے اندر کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے، یہی میں اس کے اندر جو باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلا دی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی، بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں کمنٹس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔